سورہ اخلاص میں کس بات کا اعلان ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں کن لوگوں نے پتھر مارے؟ طائف کے سرداروں اور ان کے لڑکوں نے۔ سب سے پہلے اذان کس جنگ میں دی گئی؟ غزوہ بدر میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس قوم کو توحید کی دعوت دی؟ قوم بابل نے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو بنایا۔ جمعہ کا خطبہ کتنی بار دیا جاتا ہے؟ 2 بار۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ۔ حج کے کتنے واجبات ہوتے ہیں؟ 7 واجبات ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سال خلافت کی؟ 2 سال 3 ماہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کتنی بار قرآن پاک مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دہرایا؟ 1 سال 1 بار، آخری سال 2 بار۔ سورہ العصر میں کیا نصیحت کی گئی ہے؟ وقت کی قدر، ایمان، نیک عمل، سچائی اور صبر کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کس سورت کی تلاوت سن کر ہوا؟ سورہ طٰہٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلے کیا کام کیا؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر۔ سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت میں بسم اللہ کیوں ہے؟ سورہ توبہ اعلان جنگ پر مبنی ہے۔ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی عورت کون ہوگی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سورہ کاف میں کتنے نوجوان کا ذکر ہے؟ 7 کا۔ قرآن پاک میں نور کس چیز کو کہا گیا ہے؟ ہدایت، ایمان اور قرآن کو۔ قرآن پاک کے مطابق بہترین قول کون سا ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کون سا بڑا ملک فتح ہوا؟ ایران۔ سب سے پہلے کس نے زکوٰۃ دی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کیوں بنایا گیا؟ امت کے اتفاق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس خاتون سے سب سے آخر میں نکاح کیا؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ دجال کا فتنہ کیا ہوگا؟
خود کو خدا بتائے گا۔ انسانی جسم کے کس حصے سے چوٹ جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے؟ زبان سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے لیے فرمایا کہ موت اس کے لیے تحفہ ہے؟ مومن کے لیے۔ قرآن پاک کی کس سورت میں مہینوں کی تعداد بتائی گئی ہے؟ سورہ توبہ میں۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر کس جانور کا ہے؟ اونٹ کا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا کتنی دعا کے بعد عطا ہوا؟ بڑھاپے میں لمبی دعا کے بعد۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ بڑھئی۔ کیا دوسروں کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے؟ جی ہاں۔ کس صحابی نے ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ دونوں کی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سورہ تکویر کا موضوع کیا ہے؟ قیامت کی ہولناکیاں۔ فرعون کے گھر میں کس کی پرورش ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ زمین پر سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا؟ حسد۔ سب سے پہلا شخص ہے جس نے مسجد اقصی کی قبلہ بنائی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ کون سے نبی حکیم لقمان کے استاد تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ کس صحابی کو جنت کی خوشخبری ان کی زندگی میں 10 بار دی گئی؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت طلحہ بن کون سی چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے؟ مسواک۔ اسلام میں بیٹی کی خدمات پر والد کا کیا ثواب ہے؟ بہت بڑا اجر ہے، والد جنت میں داخل ہونے کی بشارت پاتا ہے۔ کون سا عمل کرنے والے انسان کو جنت کی خوشبو تک نہیں آئے گی؟ والدین کے نافرمان کو۔ شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی عورت کو کتنے شہیدوں کا ثواب ملتا ہے؟ 1000۔ روزمرہ زندگی میں مسلمان عورت کو کیا پہننا چاہیے؟ اسلام کی حدود کے مطابق پوری پردہ والی شرعی حجاب۔ کیا نکاح کرنا سنت ہے؟ جی ہاں، سنت ہے۔ بیٹیوں پر خرچ کرنے کا کیا ثواب ہے؟ جہنم سے نجات ہے۔ جہنمیوں کو کس وقت جہنم میں ڈالا جائے گا؟ دوپہر کے وقت۔
جھوٹ بولنے والا روزہ دار کیسا ہے؟ اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ 132 مرتبہ آیا ہے۔ کس زمانے میں ہفتہ 10 دن کا ہوتا تھا؟ فرعون کے زمانے میں۔ والدین کی خدمت میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ ان کی رضا کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ بچوں کو سچ بولنے کی تربیت کب دینی چاہیے؟ بچپن سے۔ جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون کھولیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ مرد کا اپنی بیوی پر ظلم کرنا کیسا ہے؟ حرام ہے۔ کیا شوہر بیوی کے مال میں زبردستی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کیا ماں کی دعا تقدیر بدل سکتی ہے؟ جی ہاں، دعا تقدیر بدل سکتی ہے۔ قرآن پاک میں کون سی چیز بار بار دہرائی گئی ہے؟ توحید قیامت میں ایک امال۔ بیوی کی دل آزاری کا انجام کیا ہے؟ گناہ دنیا میں نفرت اور آخرت میں حساب۔ عورت کی آواز پر پردہ ہے یا نہیں؟ اگر نرم اور فتنہ خیز انداز میں نہ ہو تو پردہ نہیں۔ کیا مسلمان عورت میک اپ کر سکتی ہے؟ گھر میں شوہر کے لیے جائز، باہر فتنہ بنے تو جائز نہیں۔ اعمال کا ترازو کس دن رکھا جائے گا؟ قیامت کے دن۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا لقب ملا؟ سید الشہداء۔ سب سے پہلے کس نے نماز پڑھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ صدقہ دینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بلائیں دور ہوتی ہیں اور رزق میں برکت آتی ہے۔ والدین کی خدمت کرنے والے کو کیا ملتا ہے؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ مسجد نبوی کہاں واقع ہے؟ مدینہ منورہ میں ہے۔ موبائل کا غلط استعمال کیسا ہے؟ گناہ ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو کیا ملتا ہے؟ ہر حرف پر 10 نیکیاں۔ گھر کے اندر بلند آواز سے بولنا کیسا عمل ہے؟
ناپسندیدہ عمل ہے۔ دین علم نہ ہونے کے باوجود فتوے دینا کیسا ہے؟ حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت اور بہتان میں کیا فرق ہے؟ غیبت سچ پر ہے اور بہتان جھوٹ پر ہے۔ رات کے آخری پہر کی دعا کی اہمیت کیا ہے؟ قبولیت کا وقت ہے۔ اسلامی لباس کی شرط کیا ہے؟ ستر کو ڈھانپے بغیر باریک و تنگ نہ ہو۔ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ پیشاب پاخانہ ہوا کا خارج ہونے سے۔ زنا سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ نکاح یا 9 اور 10 محرم کو کون سی سورت پڑھنے سے 10 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی صحیح اور مستند روایت موجود نہیں کہ 9 اور 10 محرم کو کوئی خاص سورت پڑھنے سے 10 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ البتہ یوم عاشورہ 10 محرم کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔